نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سیکنڈ ویک کی آخری کلاس میں ہیں، اور یہ اسی کے ساتھ آج کی کلاس کے ساتھ آپ کے 2 ہفتے اس کورس کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم امید کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخیر و عافیت یہ کورس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے دعا ہے ہم کیونکہ انسانی زندگی میں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں۔ انسان ارادے کچھ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دھیرے سے نہ جانے کب غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہو پاتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ ہم پہچان نہ پائیں اپنی غفلت کو، پہچان نہ پائیں اپنے غلط راستے پہ جانے کو۔ ساری صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا سنسیئر ہو جائیں اور ہم اپنی پرائرٹیز کو ڈیسائیڈ کر لیں۔ مطلب ہماری ترجیحات جو ہیں، ہماری پراتھمکتائیں جو ہیں، وہ اثر نو ایک طرح سے پھر سے ان کی ترتیب بنائیں۔ سر فہرست کس کو ہم رکھتے ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے، اسے ہم ضرور مینشن کریں۔ یعنی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا ایک کام کوئی بھی بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو پلاننگ ذہن میں کرنی پڑتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک وہ خاتون جو اپنے بچوں کو صبح جنہیں اسکول بھیجنا ہوتا ہے، اب آپ سوچئے کہ رات میں اسکول سے لیٹ نائٹ سرکولر آ جائے کہ کل کا ٹائم اچانک سے چینج کر دیا جائے اور وہ وقت کچھ اور کر دیں، ظاہر سی بات ہے تو بتائیے کتنے پیرنٹس ہوں گے، والدین ہوں گے جو اپنے بچوں سے کہیں نہیں بیٹا آرام سے سو جاؤ، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز روز کی یہ ان لوگوں کی عجیب سی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کریں گے، خود بھی غفلت کا شکار نہیں ہوں گے، کتنی بھی رات میں محنت کی ہو، کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، لیکن صبح کو جو وقت ہے اس پر اٹھیں گے، رات میں ہی پلاننگ کر لیں گے کہ صبح بچوں کو کیا دینا ہے، انہیں کیسے تیار کرنا ہے، بہت کچھ ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، اس طرح کی نہ جانے کتنی پلاننگز ہم نے اپنی زندگیوں میں کی ہوئی ہیں، ڈیلی بیسس پہ کی۔ کچھ چھوٹی پلاننگز ہیں، کچھ بڑی پلاننگز ہیں، لیکن ایک کام ہم نے نہیں کیا، وہ یہ کہ ہم ظاہر سی بات ہے کہاں سے آئے ہیں، کیا ہمارا مقصد ہے زندگی کا، کہاں ہمیں جانا ہے، کس سے ملاقات کرنی ہے، کسی نے ہمیں کیوں بھیجا یہاں، انسان ہی کیوں بنایا، پھر اس کے بعد ہمیں ایمان کی دولت دی، ایک ایسے گھر میں پیدا کر دیا جو بظاہر تو ایمان والے ہی گھر ہیں، تو کیا اس ایمان کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ہے؟ اچھا، سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اب معلوم ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے یہ کیوں نہیں جانتے کہ ہم آخر کون سی وہ ہدایات ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، جن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، پھر ہمیں کسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس ہمیں جانا ہے، یعنی ہم کہیں سے آئے اور کہیں ہمیں جانا ہے، کسی نے ہمیں بھیجا ہے، ہم خود اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں لگائی تھی کہ ہمیں فلاں خطے میں بھیجا جائے، فلاں نسل میں بھیجا جائے، فلاں مذہب میں بھیجا جائے، کوئی ہم نے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، بلکہ اس نے خود اپنی مرضی و منشا سے ہمیں یہاں بھیجا۔ تو اس کی مرضی و منشا کس معاملوں میں ہے، کن کاموں میں ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ کیوں ہم نہیں جانتے۔ ایک چھوٹی چیز کے لیے کتنا فکر مند ہے، ٹھیک ہے، جس میں اگر نقصان تھوڑا بہت ہو بھی جائے تو ایسا کوئی سا
بہت بڑی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن اس معاملے میں کتنا ہم غفلت کا شکار ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا اس کے ریزنز ہیں، ہم نے تلاش کرنے کی کبھی ضرورت نہیں سمجھی۔ لیکن یاد رکھیے، جس کلام کی زبان آپ یہاں سیکھنے آئے ہیں، آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ بہت لوگوں نے کورس کے لیے اپلائی کیا، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہوں گے روز تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ جب میں فیڈ بیک لیتا ہوں لوگوں سے تو فیڈ بیک میں سارے پازیٹیو فیڈ بیکس آتے ہیں، اور ایک ٹاپک پہ ٹھہر ٹھہر کے رک رک کر کے وقت لے کر کے اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم کیوں نہیں وقت نکال پاتے ہیں؟ آخر کون سی ایسی ہماری زندگیوں میں الجھنیں ہیں، کون سی ایسی دشواریاں ہیں جن کی بنا پہ ہم اپنے مقصد حیات کو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ ہم اتنی سی مہلت نہیں نکال رہے ہیں کہ کم از کم 5 منٹ نکال کے ایک بار خالی ذہن ہو کر بالکل اپنے ذہن کو خالی کر لیں اور سوچے تو صحیح کہ آخر ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارا کام کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسی کلام میں ہدایات موجود ہیں، اور بتا دیا گیا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، کہ ہم نے یقیناً تاکید کے ساتھ کہ تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، ٹھیک ہے، ایک کتاب بھیجی ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا نازل کی ہے، إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ سوچی کتنا پیارا انداز ہے یہ، کتنا خوبصورت لب و لہجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے محبت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف، تم سب کی طرف، انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ ایک کتاب بھیجی ہے۔ اب وہ کتاب کیا ہے؟ جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب اگر اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھا جائے تو اصل میں یہ ہے تمہارا ہی ذکر ہے۔ جتنی بھی قرآن میں باتیں ہیں وہ سب کس کو مقصد و محور بنا کر کے کس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں؟ ہمارے آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ ہمارا آپ کا تذکرہ اس میں موجود ہے، بچپن سے پڑھتے چلے آئے، بڑھاپے کی عمر کو لوگ پہنچ گئے، لیکن آج تک اپنا ذکر تلاش نہ کر سکے۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے کہتے ہیں افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم دھیان نہیں لگاتے؟ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں سوچتے؟ کس بات پہ سوچنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے ایک کے سوچنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم کوئی کتنے بڑے اہم ہیں اس کی کائنات میں، سوچیے ہمارے ایک سوچنے سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن نہیں، اس ہمارے ایک کے سوچنے سے ہماری اپنی اکیلے کی زندگی انشاءاللہ سنورے گی۔ اور جب ہر ایک انسان اپنی اپنی فکر کرنے لگ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے الٹیمیٹلی یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ پورا ملک امن کا گہوارہ بنے گا۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس فساد نہ ہو، فساد فی الارض نہ ہو، زمین پر فساد نہ ہو۔ اصل مقصد یہی ہے، اسی کے لیے تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ ایک انسان کو ایک ڈسپلنڈ کیوں رہنا ہے، انوشاست کیوں رہنا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش اگر ہم نے نہیں سمجھا تو یقیناً اپنا بہت بڑا گھاٹا، نقصان، خسارہ کر بیٹھیں گے۔ تو اپنا ذکر ہم کیوں نہیں تلاش کر پا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ناواقف ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کلام میں ہے کیا۔ تو ٹھیک ہے، اسی نیت سے، اسی مقصد سے یہاں آنا ہوا ہم سب کا، آپ کا۔ تو اب اس پر قائم رہنا ہے۔ استقامت بہت اہم چیز ہے۔ استقامت وہ اہم لفظ ہے جس میں قیامت چھپی ہوئی ہے۔ یہ آسان کام نہیں کہ آپ وقت پر آئیں، کلاس اٹینڈ کریں، ہوم ورک کریں، پھر دوبارہ آئیں، پھر دوبارہ آئیں، جس میں کوئی دنیا کا بھی فوری کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ اس کے طفیل میں دے دیں، وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے، وہ اصل مقصد تو نہیں ہے۔ مقصد اصل تو یہی ہے کہ اخروی نجات، الٹیمیٹ سکسیس، ایٹرنل سکسیس ہمیں مل جائے، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی مل جائے ہم سب کو۔ تو اس کے لیے دعا گو رہیں۔ یہ آخری دوسرے ہفتے کا آخری دن ہے، آج فرائیڈے ہے، اور انشاءاللہ اب ملاقات جب ہم لوگوں کی ہوگی ظاہر سی بات ہے وہ دوشنبے کے دن ہوگی۔ تو آج ہم لوگ اپنے اسی سبق کو جو ہم سب نے کل پڑھا تھا، جس کا نام ہے اعراب، اور اعراب کو ہی مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ چیزیں ابھی اس میں باقی ہیں، اور جو باتیں بتائی گئی تھیں انہیں کچھ ریوائز بھی کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھی۔
تو چلتے ہیں اپنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسا؟ جی میں بول رہا تھا کہ اگر تھوڑا سا منڈے ٹو فرائیڈے ایک سمری تھوڑا سا مطلب جلدی سے کہ دے دیں کہ جیسے یہ پڑھایا یہ پڑھایا یہ پڑھایا تو ایک ریوائز ہو جائے گا منڈے ٹو منڈے سے. فرائیڈے کی پوری پوری مطلب فرائیڈے کے دن مطلب ہلکا ریکیپ کر دیں. ہلکا 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 ہاں ریکیپ کر دیں فرائیڈے کو. تو اچھا ایک ریوائز ہو جائے گا پورا کہ ہاں بھائی ہم نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا. ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ریوائز ہو جائیں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. مطلب سجیشن ہے میرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں وہ ریکیپ تو میری عادت ہے ہم کرتے ہیں لیکن جی اس جی میں جی خاص جی طور جی سے آخری دن خاص طور سے کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ہاں دیکھیے وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آج کی کلاس کو ہمیں کل کی کلاس سے ریلیٹ کرنا ہے. یہ تو ایک فطری بات ہے, یہ جی جی الحمدللہ جی ہوتا رہتا ہے. جی لیکن انشاءاللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ شروع سے بھی کر دیتے ہیں. لیکن جی ٹھیک ہے اب دھیان رکھیں گے کہ اور زیادہ اس کو آپ کو آسانی سے چیزیں سمجھ جی میں آ جائیں. چلے بسم انشاءاللہ. اللہ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے اعراب کی طرف. اور اعراب ابھی پہلے ہم فوکسڈ ہیں پوری طرح سے اعراب میں. آخری کے کچھ منٹس میں انشاءاللہ وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو اس ہفتے پڑھا ہے. ٹھیک, ابھی سب سے پہلے ہم اعراب پڑھیں گے. اعراب کل پڑھ چکے ہیں اور اعراب کے تعلق سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے دو تین پوائنٹس جو بہت اہم ہیں یاد رکھنے کے لیے. ایک تو اعراب, اعراب لفظ کے معنی ہے عربی بنانا. ٹھیک ہے نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان کا یہ ایک اہم ترین ایلیمنٹ ہے, ایک بہت اہم ترین کمپوننٹ ہے. اہم ترین کہہ دینا تو سمجھ لیجیے وہ سپرلیٹو ڈگری. ایک ہوتا ہے بہترین, ایک ہوتا ہے بہتر. تو یہ بہترین جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو یہ اہم ترین ایلیمنٹ ہے, بہت خاص ایسپیکٹ ہے, پہلو ہے. اس کو اگنور کر کے ایک قدم عربی زبان میں آگے نہیں پڑھا جا سکتا. اچھا, اب اس کے بعد اردو زبان میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اعراب اور حرکات دو الگ, جو ہم اعراب اردو زبان میں پڑھ کے آئے ہیں وہ عربی کے اعراب سے مختلف ہے. وہاں پر اعراب کو ہم حرکات بول دیتے ہیں, مطلب حرکات کو اعراب بول دیتے ہیں, جو کہ عربی میں نہیں چلے گا. یہاں اعراب اور چیز ہے, حرکات اور چیز ہے. یہ غلطی نہیں کریں گے کہ ہمیشہ زبر زیر پیش کو ہم جو ہے رفع نصب جر سمجھنے لگ جائیں. نہیں, اگر صرف زبر زیر پیش سے پہچانیں گے, ساؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے, پورے کنسٹرکشن کو نہیں دیکھیں گے, پورے ورڈ کی کنسٹرکشن کو, تو غلطی کر بیٹھیں گے. اسی طریقے سے اب آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اعراب کے حوالے سے کوئی بھی اسم تین حالتیں اس کی ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, ایک حالت رفع, اور دوسری حالت نصب, اور تیسری حالت جر. جو اسم حالت رفع میں ہوتا ہے یعنی اس اسم کو ہم مرفوع کہتے ہیں. جو اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اسے ہم منصوب کہتے ہیں. اور جو اسم حالت جر میں ہوتا ہے اسے ہم مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان الفاظ کو اتنا مشکل نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. اور اگر آپ اس کو جائیں گے دوسری اور لینگویج میں دیکھیں گے ایسے, تو انگلش میں اسے ہم کیس سے تعبیر کرتے ہیں. آسان الفاظ میں آپ کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ اعراب دراصل اسم کا اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹس آف ناؤن. یہ کون سا ناؤن؟ اسٹیٹس آف اسم, یعنی اسم کا اسٹیٹس ہے یہ. اور اسے ہم کیس سے بھی تعبیر کرتے ہیں. انگریزی میں یہ کیس کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں ایک تو نومینیٹو کیس, تین کیس وہاں بھی پر بھی ہیں نومینیٹو. دوسری بات ہے ایکوزیٹو, اور تیسری بات جینیٹو. یہ تین ہیں جو لوگ انگلش میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے لکھ رہے ہیں, وہ ان سے کچھ ریلیٹ کر پائیں گے اور سمجھنے لگ جائیں گے. وہاں پر اصل میں جو اعراب ہے نا وہ اس سے اسم کا جو فنکشن ہوتا ہے, اس کا جو پورے جملے میں جو ایک کام ہے, کس مقصد سے وہ یوز ہوا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے. اب آپ اس نومینیٹو کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرفوع ہوتا ہے, اور یہ ایکوزیٹو کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ منصوب, اور جینیٹو کو کہہ سکتے ہیں یہ مجرور. رومن میں بات کریں تو اس کو آپ اس طرح سے اس کو اسپیل پڑھیں گے, مرفوع. ٹھیک ہے, منصوب,
اس کے بعد اسے مجرور. ٹھیک. باقی اعراب کو آپ اعراب ایسے بول سکتے ہیں, اعراب. ٹھیک ہے, اعراب, اعراب اس طرح سے. ٹھیک. تو اتنی چیزیں جان لی آپ نے, اور یہ کل بھی سمجھی تھیں, لیکن چلیے ٹھیک ہے, ایک اور پہلو آپ کے سامنے آ گیا. اب اس کے بعد آج کل جو آپ کے سامنے ایک جنرل سی ایک پورا ایک چارٹ آ گیا تھا, مسلم لفظ کو لے کر کے ہم نے اس کی مختلف حالتیں دیکھ لی تھی. وہ آپ کو یاد بھی ہوں گی ابھی بھی, ہمیں امید ہے. لیکن آج ہم دوسرا ایک لفظ لے لیں اور پھر اس سے پورا ایک بار پھر سے آپ کے سامنے وہ آ جائے. مثال کے طور پہ مسلم میں نے کل لیا تھا, آج ہم اس کے مقابلے میں مان لیجئے صالح لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, صالح. تو آپ کو پتہ ہے کہ صالح جو ہے وہ کیا بنے گا؟ سب سے پہلے صالحون. میں لکھتا جا رہا ہوں, آپ سب دیکھتے جائیں, کہیں غلطی ہوگی تو ٹوکیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم کچھ غلط کر دیں. تو آپ بتائیے گا صالحون, پھر اس کے بعد صالحن, اور پھر صالحین. کل کا سبق ریکال کرتے رہیے, ابھی کافی کچھ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے صالحون, صالحن, صالحین. پھر کیا کیا تھا ہم نے کل کے کلاس میں؟ اس کے بعد یاد ہوگا آپ کو کہ صالح کی مؤنث تو وہ کیا ہوتی ہے؟ صالحتن. پھر اس کے بعد صالحتن. بتائیے گا, صحیح ہو تو بتائیے, غلط ہو تو بتائیے. اس میں الف نہیں آئے گا. جی الف نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس کو الف کو ہٹا دیں اور یہ لکھتے ہیں. الف کیوں نہیں آئے گا؟ گولتا گولتا کے بعد. گولتا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو گولتا جب آ جائے گا تو الف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. الگولتا کے علاوہ ایک اور کیس ہوتا ہے, وہ کیا تھا جہاں پر الف نہیں آتا؟ وہ بھی بتا دیجیے. حمزہ. نہیں, الف اور حمزہ دونوں ایک ساتھ. الف اور حمزہ. ہاں, ایک ساتھ آ جائیں, اکٹھے آ جائیں. صالحتن, صالحتن, اور اس کی حالت جر جو ہے مجرور حالت, وہ بنے گی صالحتن, صالحتن. اب آپ کے سامنے یہ دیکھیے کیا مکمل ہوا اب تک. آپ اگر بولیں دھیان سے تو اس کو کیا کہیں گے ٹیکنیکلی؟ یہ واحد مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب ہے. کس کا اعراب ہے؟ واحد مذکر اور واحد مؤنث. مذکر مؤنث. اب یہ ٹیکنیکل نہیں ہے, ان کو ہم کو بولنا پڑے گا بار بار. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ واحد مذکر تھا اوپر, اور یہ واحد مؤنث ہے. اگر ہم ایک بار لکھ دیں واحد, اور یہاں پر لکھ دیں, ظاہر سی بات ہے مذکر, اور یہ واحد مؤنث. یہ بات کل آپ کے سامنے آ چکی ہے, واحد مؤنث, یہ واحد مذکر, واحد مؤنث. اس کے بعد اب آگے دیکھیں, واحد کے بعد کیا آنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے واحد کے بعد مثنیٰ. وہ لفظ بھی بولیں گے تاکہ آپ کو ذہن میں یہ رہے, یاد ہو جائے. وہ واحد کے بعد مثنیٰ, تو مثنیٰ کیا بنے گا؟ صالحن سے صالحانی. غلط ہو تو صحیح کریے گا. بیس فارم میں نہیں لکھ رہا, ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں مرفوع فارم, صالحانی. ٹھیک. صالحانی سے اس کی حالت نصب اور جر کیا بنے گی؟ آپ لوگ برابر سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. صالح, جی جی, تو یہ بن جائے گا صالحینی, کیونکہ آنی اور عینی یہ دو ساؤنڈ کو ذہن میں رکھنا ہے. صالحینی. اس کے بعد آپ کے سامنے پھر صالح نہیں ہو جائے گا. جی سیم, دونوں کالمس میں سیم ہوگا, صالحینی. یہ ہو گیا. تو یہ مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں, رٹنا نہ پڑے آپ کو. صالحانی, صالحینی, صالحینی. آپ نے یاد نہیں کیا, آپ نے سمجھ لیا ہے. اس کے بعد اب صالح کی مؤنث تھی صالحہ, تو صالحہ کی حالت رفع یعنی مرفوع حالت, یہ تو وہ جی صالحتانی. جی صالحتانی. اور پھر یہاں پر بھی صالحتینی. جی صالحتینی. پھر صالحتینی. صالحتینی, same will be here, صالحت.
اب یہ آپ کو جو ملے، یہ 2 روز جو بنی آپ کی، یہ کیا بنی؟ مثنیٰ۔ مثنیٰ کے ساتھ ساتھ اسے ہم کیا کہیں گے؟ مثنیٰ مذکر اور مثنیٰ مؤنث۔ اب ایک بات یہ بھی آپ سمجھ گئے کہ یہ سب ہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے اسماء کی ہی بات ہو رہی ہے، اسم کے تعلق سے ہم سب چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے ہمارے سامنے اب جمع آئے گی، اور وہ کون سی جمع ہوگی؟ ذرا سا دھیان دیجئے گا کہ صالح سے ہم نے بنایا ہے اب صالحون، تو یہ جمع کی کون سی قسم ہے؟ کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں جمع کی جو کائنڈس پڑھے تھے، یعنی پلورل کے کتنے کائنڈس پڑھے تھے آپ نے عربی میں ابھی اس کلاس میں؟ جمع سالم ہے، جمع معارف مکسر، ٹھیک ہے۔ جمع سالم پڑھا تھا اور جمع مکسر پڑھا تھا۔ جمع سالم مینس جو ریگولر ہو، ساؤنڈ ہو، سالم، جسے ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، جس کا واحد اسم جمع بناتے وقت، ٹھیک ہے، سنگولر سے پلورل جاتے وقت وہ اس میں اس کی اپنی اصل حالت جو ہے وہ باقی رہے، وہ سالم۔ مکسر کیا ہوتا تھا؟ جب واحد سے جمع کی طرف جاتے ہیں، یعنی سنگولر سے پلورل بناتے ہیں، تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے صالح کے جتنے بھی حروف ہیں، صاد اور پھر اس کے بعد الف لام ہا، وہ باقی ہیں۔ یہاں آگے کچھ اضافہ ہو گیا جسے ہم سفکس کہہ سکتے ہیں، کہ آگے آپ نے کچھ ایڈ کیا ہے۔ آگے دیکھیے صالحون۔ اچھا، صالحون سے اب کیا بن رہے ہیں؟ اس کی جو کون سی فارم ہے؟ حالت نصب۔ کیا بنے گی بتائیے جلدی سے، ساؤنڈ کو ذہن میں رکھیے گا۔ صالحین، نا 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 نا، ہونا اونا اینا، بس یہ ساؤنڈ یاد رکھیے، صالحین، صالحین، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنا اصل میں صالحین، صالحین، اور اس کے بعد صالحون، صالحین، پھر صالحین۔ صالحین، اس میں کسی کو کوئی آبجیکشن؟ جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمین، سمجھ رہے نا پراپر طریقے سے؟ اب آ جائے گا صالحون کو اگر ہم اس کی مؤنث بنائیں تو کیا بنے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ صالحتن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جمع صالحتن کی جمع آت ساؤنڈ ہوتی نہیں ہوتی؟ صالحات، ٹھیک ہے۔ صالحات، تو اب یہی صالحات رہے گا، اور اس پر کیا لگ جائے گا؟ 2 پیش، جو کافی دیر سے آپ یوز نہیں کر رہے تھے، تو یہ واحد والا کام واپس لوٹ آیا، صالحات۔ اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کیا ہو جائے گا؟ صالحات، جی کل بتایا گیا تھا آتن آتن، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا صالحاتن، صالحاتن، اور یہاں پر بھی صالحاتن، سیم ہوگا نا، یہ دونوں فارم سیم ہو جائیں گی۔ اتنا اگر آپ سب کو آ گیا تو اللہ کا شکر کریے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، نعمتوں کو ایکنالج کرو گے، تو کیا ہوگا؟ لازیدنکم، تو ہم ضرور بالضرور، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ لیکن اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر ہمارا عذاب، میرا عذاب بہت یقیناً بہت سخت ہے۔ تو ہم سب شکر گزار بندے بنے، جو چیز سیکھا ہے، اور ہم اپنے کل کو آج سے کمپیئر ضرور کیا کریں، آج کو کل سے کمپیئر ضرور کیا کریں، ہر اگلے دن ہم ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے۔ تو اب آگے دیکھیں انشاءاللہ، آگے دیکھیں یہاں پر اب مثنیٰ کے بعد یہاں جمع، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث۔ لیکن اب اس جمع کے ساتھ آپ کو ایک بات اور لکھنی پڑے گی۔ کون سا جمع ہے یہ؟ جمع سالم۔ یہ جو ایگزامپلس تھے یہ کس کے ہیں؟ جمع سالم کے۔ یعنی ابھی آپ کا کام ادھورا ہے نا، ابھی آپ کے سامنے کیا آنا چاہیے؟ جمع مکسر بھی آنا چاہیے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہو تو رسپونڈ ضرور کیا کریے، چیٹ میں منشن کیا کریے، تاکہ ہمیں لگے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، ہم آپ کو ڈیلیور کر پا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے واحد آپ کے سامنے آ گیا، واحد، اور پھر اس کے بعد مثنیٰ، اور پھر
जमा। वाहिद की कोई दो किस्में नहीं थी, मुसन्ना की कोई दो किस्में उस तरह की नहीं थी जैसे जमा की, ठीक है। जमा में दो किस्में हैं, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। तो अभी आपके सामने ये जो लिखा है जमा सालिम है, ऊपर से देखिए आप, सालिहुन, सालिहन, इसी तरह से सालिहिन, सालिहतुन, सालिहतन, सालिहतिन, सालिहानी, सालिहैनी, सालिहैनी, सालिहतानी, सालिहतैनी, सालिहतैनी, सालिहूना, सालिहीना, सालिहीन, सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुकम्मल कर लिया। मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस करा लूँ, फिर उसके बाद कुछ नई चीज बता दूं। जैसे आपके सामने एक वर्ड है, उसको ध्यान से देखिए और फिर उसकी हमें प्रॉपर तरीके से बना के बताइए। पूरा वर्ड है, वो है फासिक। तो कौन आप में से पूरी ये मुकम्मल करेगा फासिक को लेकर के? फासिक जल्दी से कर दीजिए। फासिकुन, वाहिद मुजक्कर। फासिकुन, हाँ फासिकन, जी फासिकिन, जी फासिकतुन, जी फासिकतन, फासिकतन, सॉरी फासिकतिन, जी देन फासिकानी, जी फासिकान, फासिकानी, फासिकैनी, फासिकैनी, जी फासिकतानी, फासिकतैनी, फासिकतैनी, जी। फासिकूना, फासिकैनी, ना ना ना, फासिकैनी, हाँ हाँ, फासिकूना के बाद, फासिकूना के बाद, ऊना के बाद साउंड ध्यान में लाइए। फासिकूना सही कहा आपने, उसके बाद ऊना, ईना। फासिकूना, फासिकूना, फासिकीना फासिकीना फासिकैना, फासिकीना, ओके, जी फासिकीना, जी फासिकीना, जी। नेक्स्ट फासि जी, फासिकात, फासिकातुन। फासिकातुन, हम्म, फासिकातिन, फासिकातिन। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा अटेम्प्ट था आपका। इसी तरह बाकी और भी सभी लोग देखिए। मुस्लिह, नेक्स्ट है मुस्लिह, जल्दी से करिए मुस्लिह से। अब आपका ओवर हो गया, जल्दी जल्दी प्लीज मुस्लिहन, पार्टिसिपेट करिए। हाँ माशाल्लाह। मुस्लिहुन, मुस्लिहन, मुस्लिहुन, मुस्लिहन, मुस्लिहैन, एक मिनट फिर मुस्लिहैन। से, कैफ साहब रिपीट कर दीजिए। मुस्लिह, मुस्लिह जी, बताइए। पहला तो होगा मुस्लिहुन, जी फिर होगा मुस्लिहा, मुस्लिहन, जी फिर होगा मुस्लिहन, फिर मुस्लिहिन, मुस्लिहिन मुस्लिहिन। जी। देखिए, उन अन इन, उन अन इन, उन अन इन, बस ये ध्यान में रख लीजिए। जल्दी से बताइए। मुस्लिहुन, मुस्लिहन, मुस्लिहिन, एक सांस में बोलिए इनको। मुस्लिहुन, मुस्लिहन, मुस्लिहिन। जी ऐसे बोलिएगा। अब उसके बाद ता आ गया, गोल ता लास्ट में आ जाएगा, मौलनस है, तो अब क्या हो जाएगा? मुस्लिह को जी, तो मुस्लिहातुन, हातुन नहीं, मुस्लिहातन, हातुन नहीं, मुस्लिहातिन। ना ना ना, हातुन कर देंगे जमा हो जाएगा मुस्लिहतुन। हा पर जबर लगाइए, अलिफ नहीं, मुस्लिहतुन। मुस्लिहतुन, हाँ सॉरी, हम्म मुस्लिहतुन, जी। उसके बाद मुस्लिहतुन, मुस्लिहतन, मुस्लिहातिन। हाँ हाँ हाँ, हा को अगर आपने ऐसे कर दिया, मुंह खोल दिया, तो फिर वो अलिफ हो जाएगा और वो फिर जमा में चला जाएगा ना। अब वाहिद में है, तो मुस्लिहतुन, मुस्लिहतन, मुस्लिहतिन जी। एक बार मुस्लिहतुन, आप कैफ साहब, मुस्लिहतन, मुस्लिहतिन। जी एक बार वाहिद को फिर से रिपीट कर दीजिए, मुजक्कर मुअन्नस दोनों। मुस्लिहुन, जी मुस्लिहन, मुस्लिहिन। जी उसके बाद मुस्लिहतुन, मुस्लिहतन, मुस्लिहतिन। ठीक है माशाल्लाह। अब आप नहीं, अब मुसन्ना बताएंगे। दानिश साहब बताइए जल्दी से, मुसन्ना बताइए। मुस्लिहानी, सर मैं बताऊं? जी बिल्कुल बताइए जल्दी से। मुस्लिहानी, मुस्लिहाइनी, मुस्लिहाइनी।
اور مصلحتانی مصلحتینی مصلحتینی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جب جی اور مصلحتن مصلحتین مصلحتین. نہ اب آپ نے وہ مثنیٰ بنا دیا. مثنیٰ کے بعد اب جمع سالم کی بات باری آ گئی. جمع سالم بتائیے. مصلحون. مصلحون مصلحینا مصلحینا. مصلحاتن مصلحاتن مصلحاتن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اب لفظ ہے ذاکر. ذاکر ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو. ذاکر بتائیے. ذاکرن ذاکرن ذاکرین جی ذاکرتن ذاکرتن ذاکرتن. جی اور اس کے ڈویل بنیں گے جی ذاکرانی ذاکرینی ہوں ذاکرینی. اور ڈویل کا مثنی کا مؤنث ہوگا ہوں ذاکرتانی جی ذاکرتینی ذاکرتینی. جی جمع سالم مذکر ہوگا ذاکرونا جی ذاکرینا ذاکرینا. جی اور جمع سالم کا مؤنث ہوگا جی ذاکراتن ذاکراتن ذاکراتن. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا منذر. ذاکراتن ذاکراتن ذاکراتن. جی قمر صاحب منذر بتائیے. منذر. منذرو منذرن منذرن. منذر. ایک کوشچن ہے کہ جو ذکر یہ ذاکر ذکر کا ذاکر ہوگا نا اذکار. جی جی ذکر کا تو اذکار ہوگا نا جی. نہ ذکر کا اذکار وہ جمع ہوگا نا. ہم جمع کی پریکٹس تو نہیں کر رہے ہیں صاحب صاحب. ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ذاکر ذاکرات ذاکرہ سمجھ رہے ہیں. اوکے ذکر ذکر از another word. ذکر دوسرا ورڈ ہے نا. اوکے گاٹ اٹ. ہاں ذکر الگ ہے, ذاکر الگ ہے. ذاکر ایک صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ذاکر ذکر کرنے والا. جی بتائیے. منذر یعنی وارن کرنے والا, ڈرانے والا. منذر بتائیے قمر صاحب. منذرن 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 منذرن. جی منذرتن جی منذرتا منذرتن منذرتن منذرتین. جی منذرانی. جی منذر عینی منذرینی منذرینی منذرتانی منذرینی. ایک بار اور بولنا ہوگا نا جی. منذرانی منذرینی منذرینی. ٹھیک ہے. ایسے بولیں گے تو غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے آگے بتائیے. منذرتانی منذرتینی منذرتینی. ہاں منذرون جی منذرین جی منذرین. جی منذراتن 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 منذراتن. ہاں منذراتن منذراتن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو یہ اسی طریقے سے یہ اصل میں یہ جو کرا رہے ہیں نا بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. حافظ حافظ. someone else کوئی نیا کینڈیڈیٹ اس طرح پریکٹس ضرور کریے. حافظن 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 جی حافظتن حافظتن حافظتن. جی مثنیٰ ڈوئل. حافظانی حافظانی حافظینا حافظینی 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 حافظات حافظتانی 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 حافظینا. نہ حافظتانی حافظتینی حافظتینی. آنی اینی آنی اینی. یہ دو ساؤنڈ کو ذہن میں رکھیے گا.
جی آنی اچھا حافظتینی زتینی زتینی جی جی کنٹینیو پلیز 1 منٹ جی آپ لوگ پڑھتے رہے حافظتون حافظتونا نہیں حافظتون حافظونا حافظونا اونا ساؤنڈ اچھا حافظونا حافظینا 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 جی حافظونا حافظینا حافظینا جی حافظینا حافظینا حافظتن حافظتن حافظ حافظتین حافظاتن حافظاتن اچھا حافظاتن 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 دیکھیے ایک میں آپ کے سامنے ایک پیش کر دوں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، کچھ نیا کراتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے لفظ سامنے دیکھ کے تو بولا جا رہا ہے صائم، صائم تو صائمن 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 صائمتن 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 صائمانی صائمینی صائمینی صائمتانی صائمتینی صائمتینی صائمونا صائمینا صائمینا صائماتن صائماتن صائماتن۔ اس طرح سے اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کے اوپر ہے آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں، جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا یہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے حالت رفع، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر لکھ دیں کہ اس سے حالت رفع میں جو اسم ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔ حالت نصب میں جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں منصوب۔ حالت جر میں جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مجرور۔ یہ تو 3 آپ کے سامنے آ گئے۔ اب نیچے سب سے آئیے باٹم میں، یہاں پر لکھا ہوا ہے جمع سالم۔ اب ہمیں آپ کو بتا دینا ہے جمع مکسر، ٹھیک ہے، یعنی ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں جمع مکسر۔ یہ وہ بھی دیتے ہیں جمع مکسر کی اعراب کیا ہوگی اس کو دیکھ لیں، اور سبھی پلیز میوٹ کر لیں۔ ہاں، جمع مکسر کی اعراب کیا ہوگی، یعنی اس کا مرفوع اور اس کا منصوب اور اس کا مجرور کیا بنے گا، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے آئے گا جمع مکسر میں 2 لفظ ہیں جن کو ہم سامنے لانا چاہیں گے۔ ایک آپ کے سامنے رجل لفظ ہوتا ہے نا، رجل۔ رجل کیا ہوتا ہے؟ رجل کہتے ہیں مرد کو، مین، رجل۔ اس رجل کی جمع جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رجال۔ یہ میں نے لیفٹ سائڈ میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں دھیان سے، رجال، رجل، رجال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے امرأتن، عورت کے لیے آتا ہے، اس کی جمع جو ہے وہ نساءن، نساءن، نساء، ابھی ہم ان نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ نساء لفظ جو ہے یہ عورت کے لیے آتا ہے، تو رجل جو ہے وہ مرد کے لیے آتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اب نساء بھی جمع ہے، رجل بھی جمع ہے، اور رجال بھی جمع ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ جمع مکسر کی ایگزامپل ہے، کیونکہ ان کی جو واحد فارم ہے وہ کچھ کی کچھ ہوتی ہے، جب یعنی جب اس کی جمع بنائیں گے، پلورل بنائیں گے، تو وہ بالکل ہی چینج ہو جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، تو میرے پاس 2 الفاظ ہو گئے، دیکھیں دھیان سے سبھی لوگ، نیچے ہے اور اسے میں بلیک پین سے لکھ رہا ہوں یا ڈیفرنٹ کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں لکھ رہا ہوں رجال۔ رجال ایگزامپل کس کی ہے؟ جمع مکسر اور ساتھ میں مذکر کی ایگزامپل ہے۔ کس کی ایگزامپل ہے؟ مذکر کی۔ تو اس رجال کو کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے رجال جو ہے وہ بن جائے گا رجالن، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو سب سے اوپر ٹاپ پہ چلے جانا ہے۔ جیسے آپ نے واحد مذکر کا کام کیا ہے نا، سیم پروسیس ول بی ریپیٹڈ اوور ہیئر ان جمع مکسر۔ تو رجالن ہو جائے گا، اور اس کے بعد اب یہ بنے گا، کیا بنے گا؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں ریپیٹ ہوگا پروسیس، تو کون بتائے گا آپ میں سے؟ رجالن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا بن جائے گا؟ یہ رجالن۔ تو یہ آپ نے ریپیٹ کیا، کون سا؟ واحد مذکر کا جو تھا وہی ریپیٹ کر دیا، تو کچھ مشکل نہیں تھا۔ اب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں بتائی گئیں، اب آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں۔ بیس آپ کا اسٹرانگ ہو گیا الحمدللہ، اب اس بیس میں اوپر عمارت تعمیر کرتے جائیں، نئی نئی چیزیں اس میں لے کے آئیں۔ آگے دیکھیں، نیکسٹ جو ہے وہ ہمیں ایک مؤنث اسم چاہیے، اور مؤنث کے لیے میں لکھ رہا ہوں
निसा, निसा, तो निसा विमेन के लिए है और वो भी जमा यानी, ठीक है। तो निसा, अब निसा को जब हमें तीनों हालतें इसकी बनानी है तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा, कौन सा, वाहिद वाला, इसलिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। तो जमा मुकस्सर जब कभी आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, निसाउन, निसाअन और निसा। सिंपल सी बात थी। तो ये क्या है, जमा मुकस्सर मुअन्नस। तो अब आपने देखिए पीछे की जो भी चीजें पढ़ी हैं, आपने पीछे जिन्स पढ़ा, आपने अदद पढ़ा, इस चैप्टर में बगैर जिन्स और बगैर अदद के आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा। ऐसे ही एक और चीज जो पीछे पढ़ चुके हैं, मारिफा नकिरा, वो भी यहाँ इन्वॉल्व है। वो कैसे, वो अभी आपके सामने आने वाला है बहुत जल्दी ही, उसको भी देख लीजिए इसी चार्ट में। मिसाल के तौर पर आपको ये बताया गया था कि एक बात ध्यान से समझिएगा कि कोई भी नकिरा इस्म, मिसाल के तौर पर हमारे सामने है किताब, ये नकिरा है। हमारे सामने है मुनाफिक, ये नकिरा है। हमारे सामने है मुशरिक, ये भी नकिरा। वलद, ये सब क्या है, नकिरा। ठीक, अब इन्हें हमें मारिफा बनाना है। क्या बताया गया था आपको तरीका, आपको इसमें क्या दाखिल कर देना है, अलिफ लाम, अलिफ लाम लगा दीजिए, ये मारिफा बन गया। जिसको, जिससे ये बताया था कि आपका वर्ड बेसिकली है वो नकिरा। क्यों, क्योंकि वो मारिफा की किसी किस्म में कहीं पर नहीं आ रहा था, आपने उसे नकिरा बना, वो मतलब नकिरा बना, मारिफा बनाना है, था वो नकिरा। तो अब मारिफा बनाने का एक तरीका ये है कि आप उसमें अलिफ लाम दाखिल कर दें। आपने इसमें दाखिल किया। अब पहले ये क्या था, जाहिर सी बात है ये पहले क्या था, किताब। अभी आगे मैंने कोई वो नहीं लगाई हुई हरकत, सिर्फ इतना देख लें कि सब में हमने अलिफ लाम दाखिल कराया। अब ये साथ ही साथ ये भी समझना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी पहली हालत क्या थी, तो पेश के साथ थी, ठीक है। अल किताब पहले क्या था, किताबुन, मुनाफिकुन, मुशरिकुन, वलदुन। जैसे ही अलिफ लाम दाखिल हुआ तो अब ये क्या नहीं रह जाएगा, किताबुन नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, किताबुन। ये क्या हो जाएगा, अल मुनाफिकु। ये क्या हो जाएगा, अल मुशरिकु, सिंगल पेश। ये क्या हो जाएगा, अल वलदु। ये बात सबको समझ में पहले शायद बताई जा चुकी है। अब आज फिर से एक बार इन चीजों को देखिए। इसी तरीके से अब हमारा जो पीछे का जो चार्ट है, ये सब के सब अल्फाज सारे के सारे ये जो थे ये नकिरा है। इन नकिरा को हमें मारिफा बना के पेश करना है। तो अब क्या करेंगे, सोचिए। इस चार्ट में इसकी एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसमें हम मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो आपके सामने रहना चाहिए, वैसे रिकॉर्डिंग में तो मिल ही जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सालिहुन है, इसमें क्या दाखिल कर दें, अलिफ लाम, ठीक है। अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो अब ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे ही अलिफ लाम दाखिल किया फौरन यहाँ पर अस्सालिहुन जो होए वो क्या बन गया, अस्सालिहु, ठीक है। एक बात इसी तरीके से इधर आए, यहाँ पर क्या कर देंगे, सालिहन है, ठीक है। अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये अलिफ एक्स्ट्रा क्यों आया था, दो जबर की वजह से आया था ना। अब हमने अलिफ लाम दाखिल किया, अब दो जबर रहेंगी कि नहीं रहेंगी बताइए, अब दो जबर नहीं रहेंगे, डबल हरकत नहीं रहेगा, सिंगल हरकत हो जाएगी। जब सिंगल हरकत हो जाएगी तो फिर अलिफ भी, कॉमन सेंस की बात है कि भाई अलिफ जो एक्स्ट्रा हम लाए थे मंसूब हालत में वो किसकी वजह से आया था, दो जबर की वजह से। अब जब दो जबर ही नहीं रहेगा तो फिर वो अलिफ भी नहीं रहेगा, ये दो जबर क्या हो जाएगा, सिंगल जबर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, सिंपली एक हा। तो ये क्या बन जाएगा, अस्सालिहा, क्या बन जाएगा, अस्सालिहा, ठीक है। तो अब
ایک اور اسی میں بات سمجھ لیجئے گا، وہ کیا سمجھنی ہے کہ آپ یہاں پر لام کو پڑھ نہیں رہے، تو اس کے لیے کون سا چیپٹر پیچھے کا ہے؟ ریویژن کون سا چیپٹر ہے؟ کب الف پڑھتے ہیں، کب لام پڑھتے ہیں، کب لام نہیں پڑھتے؟ الف لام کا لام جو ہے لام تعریف جس کو بتایا گیا تھا، یہ کبھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا. جیسے پیچھے کے کیسز میں آپ نے دیکھا سب میں پڑھ رہے ہیں الکتاب، المنافق، المشرک، الولد، سب جگہ لام کو آپ نے پروناؤنس کیا، ٹھیک ہے. لیکن اب میں اسی کے سامنے لکھ رہا ہوں صالح، صالح میں الف لام داخل کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں الصالح، یہ لام نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لام لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے. تو یہ کب ایسا ہوتا ہے؟ وہ رول یاد ہے نہیں سب کو؟ کیا رول بتایا تھا؟ حروف قمری اور حروف شمسی کے رول لگیں گے یہاں پر. ہاں وہ رول لگیں گے، یعنی سن لیٹرز، مون لیٹرز. تو یہ جو آپ کے سامنے ایگزامپلس ہیں، یہ سب کس کی ایگزامپلس ہیں؟ یہ مون لیٹرز کی. جب مون لیٹرز سے شروع ہوگی بات، یعنی یہ حق کا، اب یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، خوف، عجب، غم ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیے کتاب، یہ کتاب اس کا میں ہے، کاف میں ہے نہیں ہے. میم، یہ دیکھیے غم ہے نہیں ہے. مشرک ہے، اس میں نہیں ہے میم. اسی طرح ولد، واو ہے یہاں خوف میں. تو جب بھی آپ کو آپ کا اسم حق کا خوف عجب غم ہے، یہ مون لیٹرز کو کمپائل کیا گیا ہے، ایک جگہ ایک سینٹنس میں اکٹھا کر دیا گیا ہے. 14 حروف ہیں یہ. ان میں سے کوئی آ رہا ہے تو پھر وہاں پر آپ کو لام کو پروناؤنس کرنا ہے. بٹ صاد اس سینٹنس میں کہیں نہیں ہے، صاد اس سینٹنس میں کہیں نہیں، لہٰذا یہ صاد کس کا کیس ہے؟ سن لیٹرز والا کیس ہے. سن لیٹرز جس کو ہم نے کہا تھا شمسی حروف، ٹھیک ہے. حق کا خوف عجب غم ہے میں جتنے حروف ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی حرف سے بات شروع ہو، لفظ آپ کا شروع ہو، صاد اس میں، شین اس میں نہیں ہے، صاد اس میں نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر ایسی جگہوں پر اس لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو پیچھے کے کیس میں سب ایسا ہی کیس ہے. تو یہاں پر الف لام داخل کرتے جائیں گے اور صاد پر شد لگتی جائے گی، وہ بائی ڈیفالٹ شد آ جائے گی اور یہاں پر زیر ہو جائے گی. ڈبل حرکت اور الف لام کی کوئی دوستی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈبل حرکت اور الف لام کی دشمنی ہے، تو وہ ایک ساتھ نہیں، کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. الصالح، ٹھیک ہے، الصالحہ، الصالحی. تو ایک طرح سے اب یہ آپ اسی چارٹ میں نکرہ کے علاوہ معرفہ اسما جب آ جائیں تو ان کی اعرابی حالت کیا ہوگی وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سمپل ہے بالکل. اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس پراپر طریقے سے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ جب الف لام داخل ہوتا ہے تو کیا چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو کوئی چینج نہیں ہوں گے اس میں خاص. جیسے یہاں پر اب آپ نے الف لام داخل کیا، یہ بن گیا الصالحۃ. بولتے جائیں گے اپنی اپنی جگہ پر، کیا ہو جائے گا؟ الصالحۃ، سنگل حرکت آتی جائے گی. یہاں پر دیکھتے جائیے، یہاں ہو جائے گا الف لام داخل کیا الصالحۃ. اسی طرح یہاں کیا ہو جائے گا؟ الصالحانی، ٹھیک ہے. الکتابانی، تو الکتابانی میں لام پڑھا. یہاں فرق کیا ہے؟ یہاں پر آپ نے لام کو پروناؤنس نہیں کیا، بس اتنا سا فرق ہے. المسلمانی، ٹھیک ہے، معرفہ ہو گیا یہ. اسی طرح الصالحین، 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 ٹھیک ہے. صاد پر شد کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ الف کو یعنی حمزہ کو ڈائریکٹ آپ صاد میں ملا رہے ہیں. پھر یہاں پر بھی آپ نے یہی کیا، الصالحتانی، الصالحتین، الصالحتین. اسی طرح الصالحون، ٹھیک ہے، الصالحین. اور اسی طرح یہاں پر بھی الصالحین. اب پھر ڈبل حرکت دیکھیے کا کیس آ گیا، بس الرٹ ہو جائیے. یہاں پر کچھ نہیں کرنا تھا، چپ چاپ الف لام داخل کرنا تھا. اور اونا، اینا، عینی، یہ ساؤنڈ نہیں چینج ہو رہی ہے الف لام کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یہاں پر کیا کریں گے؟ الصالحہ، جلدی سے بتائیں سبھی لوگ بھائی. الصالحات، جی، الصالحات، یعنی ڈبل حرکت الف لام نہیں برداشت کرے گا، وہ اسے سنگل کرا دے گا. اسی طرح یہاں پر الصالحات، ہا
ती, अस्सालिहाती। यहाँ क्या करेंगे? अस्सालिहाती। अब आगे बात जमा मुकस्सर मुज़क्कर मुअन्नस, तो सिंपल ये भी वही रूल फॉलो करेंगे जो आपने वाहिद मुज़क्कर में फॉलो किया था, ठीक है। जब उसकी इराबी हालत आपने मरफू मंसूब मजरूर बनाई तो अलिफ लाम दाखिल करते वक्त भी वही रूल फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा अर, कौन बताएगा? अर रिजालू। हाँ, अर रिजालू। ये रा मैं कोई उसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, वो लिखेंगे तो वो लाम रा जो है वो लिखने में थोड़ा लंबा कर देते हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया। अर रिजालू यानी लुन से वो लू बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सेम वही जो अस्सालिहा, अस्सालिहा यानी वाहिद मुज़क्कर मंसूब हालत में जो समझाई थी बात, वही यहाँ भी समझ लीजिए। यहाँ क्या करेंगे? अर रिजाला। अब जाहिर सी बात है दो जबर क्यों आए थे, वो अलिफ क्यों आया था एक्स्ट्रा अलिफ? दो जबर की वजह से, ठीक है। जब दो जबर ही नहीं रहे तो फिर अलिफ साहब का कोई काम नहीं है, उन्हें यहाँ से हटाइए और यहाँ क्या कर देंगे? अर रिजा, ठीक है, अर रिजाल, ये अर्रिजाली। ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अर रिजाली। ये इतना अहम सबक था, अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो फिर आगे बहुत गलतियां होती चली जाएंगी। तो ये अर रिजाली। इसी तरह अन्निसाउ, सूरतुन निसा है ना कुरान करीम में, तो जब आप कुरान ओपन करें और सूरह निसा का वो नाम देखें जाके आपको, तो वहां पर अगर अलिफ लाम दाखिल मिलेगा आपको तो वहां पर सिंगल हरकत मिलेगी और वो अन्निसाउ। इसी तरह यहाँ पर भी अन्निसाउ। अब एक चीज आपको अगर समझ में आ गई ना इंशाल्लाह, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। किस बात की? यानी ये नहीं होगी कि हम कहाँ पर वो लाम पढ़ेंगे, कहाँ नहीं लाम पढ़ेंगे, खुद ब खुद आप जब समझते चले जाएंगे इंशाल्लाह। शमसी कमरी हुरूफ पर जाके ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार फिर से रिकॉर्डेड, तो और क्लियर हो जाएगा। अन्निसाउ, अन्निसाआ, अन्निसाई, सिंपल बिल्कुल है, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कर लिया। और अलिफ लाम लगा करके इन सारे अस्मा को जो पहले नकिरा थे, नाउ दे हैव बिकम मारिफा, ठीक है। अब ये सब मारिफा बन गए। अब नकिरा मारिफा का यूज कहाँ होगा ये आगे अब आने वाला है, बिल्कुल अलर्ट रहिए, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप इसी तरह नई चीजें सीखेंगे, आपकी कंस्ट्रक्शन आपके सामने आने लग जाएगी। अभी गिनती के चंद अय्याम हैं, लेकिन आप इंशाल्लाह अरबी के जुमले बनाने के लिए एलिजिबल हो गए। जो बुनियादी बुनियादी जरूरतें थी एक छोटे से जुमले के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने तब तकरीबन सभी आ गई। तो जब छोटे से जुमले बनने लगेंगे तो कुरान करीम के वो छोटे छोटी कंस्ट्रक्शंस, अहादीस की छोटे छोटी कंस्ट्रक्शंस, वो आपके सामने आने लग जाएंगी। तो इस बात को बहुत अहम तरीके से समझते चलिए। तो ये तो एक अहम पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो गया कि ये जो एराब के हवाले से सबसे पहले आपने वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस, मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस, जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस, इनका एराब देखा, एक बात। दूसरी बात ये कि फिर आपने जमा मुकस्सर मुज़क्कर मुअन्नस का इराब देखा, ठीक है। फिर उसके बाद सारे के सारे अस्मा को आपने क्या बना लिया? मारिफा बना करके उनका इराब देख लिया कि कैसे करते हैं। जितनी भी साउंड्स थी, आनी, ऐनी, ऊना, ईना, चार साउंड यहाँ पे चल रही, ठीक है। आनी, ऐनी, ऊना, ईना, इन साउंड्स में अलिफ लाम जब दाखिल करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एज इट इज रहता है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि बाकी आपके सामने आ चुकी हैं चीजें अलिफ लाम के ताल्लुक से, ठीक है। तो ये अहम पॉइंट आपसे के सामने डिस्कस हो गया। तो अलिफ लाम दाखिल होने के बाद कोई इस्म कैसा होता है। एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस कर लूं कि आपके सामने अभी तक ये जो अल्फाज ज्यादातर आए ये सब सिफात हैं। क्या है मतलब? आपके सामने ये जो सालिह लफ्ज है, फासिक है, मुस्लिह, जाकिर, मुंजिर, हाफिज, साइम, ये सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिफात हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपके सामने वाहिद मुज़क्कर का लफ्ज है वलद, वलद, ठीक है, और वाहिद मुअन्नस में लफ्ज है बिंत, तो अब पूरा पूरा चार्ट इनका नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है, बिंत का मतलब क्या है? बेटी। तो इनको भी इंशाल्लाह बताएंगे आगे। अब वलद है तो ये क्या बन जाएगा? वलदुन, और इसकी मंसूब हालत क्या बन जाएगी? वलदन,
اور اس کی مجرور حالت کیا بن جائے گی؟ ولدن. اچھا اگر دو لڑکے ہو جائیں گے ٹھیک ہے، دو لڑکے تو کیا کریں گے؟ ولدان. ٹھیک ہے، اور پھر دو لڑکے حالت نصب میں لکھے جائیں تو کیا ہو جائیں گے؟ ولدینی. جی، اور اگر انہیں ہم حالت جر میں لائیں گے تو یہ بھی ولدینی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آ جائے، ہم لکھنا چاہ رہے ہیں کہ ولد کی جمع. اب ولد کی جمع جمع مکسر ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ولدتینی. ہاں وہ اولاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اولاد. اچھا. ہاں جو جمع مکسر کی اعراب آپ نے کیسے بنائی وہ پیچھے آپ نے اب دیکھ لیا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں. اولاد بتائیں گے کوئی؟ اولادن. اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ اولاد. اولادن. اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ اولادن. اولادن. یہ سمجھ گئے نا اچھی طرح؟ اب اس میں ولدن کی مؤنث نہ بنانے لگے کہ ولدتن نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مؤنث کے لیے الگ سا لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ بنت ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں کامن سینس کی ہیں، لاجیکل ہیں، ان کو دھیان سے سمجھیے گا کہ بنت کے مقابلے میں ایک ان کا مذکر کاؤنٹر پارٹ موجود ہے. یعنی یہ بنت جو ہے کون سا مؤنث ہے؟ حقیقی یا غیر حقیقی؟ حقیقی مؤنث. ہاں، تو حقیقی مؤنث میں آپ یہ نہ کرنے لگے گا کہ ہم اس کا زبردستی اس کا مذکر بنائے اور پھر اس کی ساری فارمز بنائے. تو یہ بنت سے کیا بن جائے گا؟ بنتن. اچھا اس کی حالت نصب کیا بنے گی؟ بنتن. اور اس کی حالت جر کیا بنے گی؟ بنتن. بنتن. ٹھیک ہے، اچھا اس کو ہم مثنیٰ میں لے جائیں تو یہ بن جائے گا بن تانی. ٹھیک ہے، بن تانی. اور اس کو مثنیٰ یہ بنا مثنیٰ مرفوع. ٹھیک ہے، حالت رفع میں. اب منصوب لیں تو یہ بن تین. بن تین. اور حالت جر بھی اس کی سیم ہو جائے گی، بن تینی. بن تینی. اس کی بنت کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی بنات. اب یہ جمع مکسر کا چیپٹر ہے، اور جمع مکسر کے لیے کوئی فارمولا تو ہے نہیں، وہ رٹنی پڑتی ہیں، یاد کرنی پڑتی ہیں، اور ایک دو بار آپ وہ پڑھ لیں گے. میں نے پی ڈی ایف دی ہے تو کچھ حد تک آپ کے وہ کام آئیں گے، کافی ہیں اس میں. بناتن. اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ بنا. بتائیں سبھی لوگ. بناتن. بناتن. اور پھر بناتن. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور یہ اتنی اہم چیزیں ہیں، ان کو دھیان سے سمجھیں گے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے مان لیجیے کوئی گولتا آ گئے، الف اور حمزہ آ جائے تو وہاں پر بھی آپ کو دھیان سے سمجھنا ہوگا کہ وہاں پر جو بتائی گئی ہیں ایکسیپشن ٹو دی رول، ان کو آپ کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنا کچھ اس میں سمجھنا تھا فی الحال الحمدللہ وہ سب آ گیا ہم سب کے سامنے. وہ جو وعدے کے مطابق 2-3 باتیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے آپ سب نے کیا پڑھا تھا، وہ وربل ریکیپ میں کرا دوں کہ ریویژن کا پارٹ کہہ لیجئے اس کو. وقت ویسے زیادہ ہو گیا لیکن پھر بھی باقی جو لیو کرنا چاہیں وہ لیو کر دیں، بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریویژن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حروف الہجا پڑھا تھا. حروف الہجا الف سے لے کے یا تک جو حروف تھے ان کو کہتے ہیں الفابیٹ. پھر ان حروف الہجا کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے حروف الہجا میں یہ دیکھا کہ یہ ان کی تعداد 28 یا 29. الف اور حمزہ کا فرق سمجھا، الف اور حمزہ کی وجہ سے ہی ان کی تعداد میں یہ اختلاف کی بات آئی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے ان حروف کو استعمال کیا تھا، کیا لگا کر؟ حرکات لگائیں مناسب ان پر، اور مناسب حروف کو استعمال کیا تو پھر آپ کے لفظ بن گیا. جب لفظ بنانا تو وہ 2 طرح سے آپ کے سامنے آیا، ایک میننگ فل اور ایک میننگ لیس، بامعنی اور بے معنی. تو میننگ لیس کو ہمیں پڑھنا نہیں ہے، میننگ فل بامعنی پڑھنا ہے. بامعنی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں ہمارے سامنے، اسم فعل حرف. ٹھیک ہے، اسم فعل حرف جو ہے
اس میں آپ کو تینوں کے بارے میں الگ الگ بتا دیا گیا، ان کا تعارف کرا دیا گیا کہ بھائی اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسم کو فردر ہم سب نے مزید اب پڑھنا شروع کیا. تو سب سے پہلے اسم کے بارے میں یہ جانا کہ اسم ہوتا کون ہے. تو اسم نام ہے کس کس کا. ظاہر سی بات ہے اب وہ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، کسی شخص کا، جگہ کا، چیز کا، کام کا اپنا نام جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے. صفت کو اسم کہتے ہیں. ضمائر جتنے ہیں ان کو ہم اسم کی ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اب پڑھنا شروع کیا کہ بھئی اسم کے تعلق سے 4 باتیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہیں، ادروائز آپ کبھی بھی کسی بھی پرٹیکولر کنسٹرکشن میں اپنے ورڈ کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ 4 باتیں کیا تھیں؟ نمبر 1 جنس، عدد، وسعت اینڈ اعراب. 4 باتیں جن کو آپ نے باری باری پڑھنا اسٹارٹ کر دیا ہے. جنس آپ کا مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ. جنس میں آپ نے یہ پڑھا کہ جنس 2 طریقے کا ہے، مذکر مؤنث، تیسرا کوئی نہیں عربی میں. ٹھیک ہے. تو مذکر مؤنث کا قاعدہ یہ تھا کہ ہر ایک اسم کو ہم مذکر ہی سمجھیں گے جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. یہ ایک رول آپ کے سامنے آیا تھا. تو مؤنث ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹیسٹ تھا. ٹھیک ہے. وہ ٹیسٹ کیا تھا؟ حقیقی مؤنث، غیر حقیقی مؤنث. یہ بات بتائی گئی کہ حقیقی وہ ہیں جن کے سامنے ایک مذکر ان کا اپنا موجود ہے، وہ غیر حقیقی نہیں ہے، حقیقی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد غیر حقیقی کون ہے؟ غیر حقیقی وہ ہیں جو حقیقی نہیں ہے. سیدھا سا جواب. لیکن ایسے نہیں کام چلے گا. اب اس میں آپ کو یہ بتانا ہوگا غیر حقیقی میں 2 سب پارٹس تھے. وہ کیا کیا تھے؟ ایک آپ کے سامنے آیا اس کا غیر حقیقی میں علامتی، اور دوسرا آیا سمائی. ٹھیک ہے. علامتی میں جو علامت پائی جائے، جہاں پر وہ علامت آپ کو بتائی جا چکی ہے، آپ اس پرٹیکولر ویڈیو کو جا کر کے دیکھیں. اور پھر سمائی میں آپ کو 6 جو پوائنٹس بتائے گئے وہ بھی آپ کو اس پرٹیکولر ویڈیو میں دیکھنے ہیں جا کر کے. تو یہ ہو گیا علامتی اور سمائی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر کہیں مل جاتے ہیں تب تو وہ مؤنث ڈکلیئر ہوں گے، اگر نہیں ملتے تو پھر وہ مذکر ہی سمجھے جائیں گے. ایک بات. اس کے بعد آتے ہیں جنس کے بعد مکمل کرنے کے بعد عدد. عدد کہتے ہیں نمبر کو. ٹھیک ہے. تو عدد جو ہے، نمبر جو ہے، اس اعتبار سے ہمارا اسم 2 طرح کا نہیں ہے، 3 طرح کا ہے. یعنی وہ واحد ہوگا، مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں سنگولر، ڈوئل اینڈ پلورل. ٹھیک. تو سب کے سب جو پڑھ رہے ہیں وہ سنگولر ہی پڑھ رہے تھے اس ٹائم. پھر اس کے بعد اس سے مثنیٰ بنانا سیکھا. مثنیٰ ابھی آپ نے دیکھ لیا، پریکٹس ہو ہی رہی تھی. آنی ساؤنڈ جو ہے وہ مثنیٰ کی ہے. تو مثنیٰ آپ کے سامنے آیا، اور مثنیٰ آنے کے بعد اب آپ نے کیا کیا؟ اس کو سیکھ لیا. آنی ساؤنڈ آ گئی، کسی بھی الف نون زیرنی کا اضافہ کر دیں اور وہ اسم جو ہے وہ واحد سے مثنیٰ بن گیا. پھر جمع آپ نے پڑھا. جمع بھی واحد سے بنانا سیکھا. تو سب سے پہلے جمع سالم آیا. جمع سالم کا ایک فارمولا تھا. جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا. جمع سالم کا فارمولا یہ تھا کہ بھئی آپ کو اونا ساؤنڈ کا اضافہ کر دینا ہے، مسلم سے مسلم اونا بنا دینا ہے. ٹھیک. تو پھر اس طریقے سے، اور اسی طرح مسلمہ سے مسلمات بنا دینا ہے. تو 2 ساؤنڈ ملی تھی وہاں پر، اونا اور آت. ٹھیک ہے. اور مثنیٰ میں آنی ساؤنڈ ملی تھی. پھر آپ نے جمع مکسر سیکھا. جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں تھا، آپ کو یاد کرنے ہوں گے، وہ پیٹرنز کچھ مل جائیں گے. اس کے بعد آپ نے تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ وہ کیا ہے؟ یعنی کسی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، جسے ہم وسعت سے تعبیر کرتے ہیں. تو معرفہ اور نکرہ کے لیے بھی وہی اصول بتایا گیا تھا کہ ہر ایک اسم کو نکرہ ہی سمجھا جائے گا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. تو ثابت کرنے کے لیے معرفہ کی کچھ اقسام آپ کے سامنے آئی تھیں. وہ اقسام کیا تھیں؟ یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پرٹیکولر ویڈیو. آپ جائیں، اسے دیکھیں، اسے سمجھیں، اپنے نوٹس بنائیں. یہ میں آپ کو بس اشارتاً چیزیں بتا دے رہا ہوں کہ یہ سب آپ کچھ پڑھ چکے ہیں. معرفہ کی اقسام کتنی تھیں؟ 7 تھیں، جن میں سے 6 بتائی گئی ہیں. ایک کو ہولڈ کر لیا گیا ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا. ان 7 اقسام میں سے کہیں پر بھی 6 اقسام میں سے کوئی اسم آ جائے فٹ، تب تو وہ معرفہ، ادروائز وہ نکرہ اپنی عقل نہیں لگانی تھی. یہ وہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آگے اعراب. اعراب ہم لوگ پڑھ رہے تھے کل اور آج، دونوں دن کا ملا کے اعراب ہو گیا. وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ وہ جملے بنائیں گے انشاءاللہ. تو دعا کر لیں، یہی تک ہے بس. اب سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ سر. جزاکم اللہ خیر.